بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ حاضر ہوں۔ کچھ چیزیں، کچھ سیاسی صورتحال، کچھ خبریں، کچھ چند نکات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور جو اس ٹائم پاکستان کی صورتحال ہے اس کے اوپر تھوڑی سی باتیں کریں گے۔ میں سب سے پہلے ایک بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ مراد سعید صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کیا کہتے ہیں ممبر ہیں۔ مراد سعید صاحب، انہوں نے پاور پلے پروگرام میں انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، ان کے اوپر ذرا بحث کرتے ہیں۔ تو بات کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ایک شخص نے پی ٹی آئی سینئر قیادت کو اپروچ کیا، بلایا اور کہا کہ عمران خان کے علاوہ کوئی بھی پارٹی کی قیادت سنبھال لے تو ہمیں قابل قبول ہے۔ یعنی کہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، وہ جس شخص نے کیا کہتے ہیں پارٹی کی قیادت کو، سینئر قیادت کو بلایا اپنے پاس، وہ شخص کون ہے؟ یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، یہ ابھی تک نہیں پتہ چلی، نہ مراد سعید صاحب نے اس کا انکشاف کیا ہے، لیکن جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ایک بار ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ کہ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی جماعت جو ہے اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ سب ہمیں قابل قبول ہیں سوائے ایک بندے کے، اور وہ بندہ ہے جی عمران خان صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیف ہیں، پارٹی کے چیف ہیں اور سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ ان کے بارے میں شخص نے بات کی۔ وہ شخص ایسی کیوں بات کر گیا یا کس لیے کی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کہیں گے تو 40-50 ایم این ایز کو توڑنے کا بھی اس شخص نے اندیا دیا اور وہ پارٹی سے الگ بھی ہو جائیں گے۔ جو 40-50 ایم این ایز کی اس نے بات کی ہے، تو اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کی قیادت کوئی اور سنبھال لیتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی تو ہمیں قابل قبول ہے۔ عمران خان کو ہٹا کر آپ کسی کو بھی کوئی بھی قیادت سنبھال لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ہٹا دو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس شخص کی طرف سے کہا گیا۔ بات آپ بڑی سمجھدار طریقے سے سمجھ گئے ہیں، بڑی گہرائی میں سمجھ گئے ہیں کہ وہ شخص کون ہے اور اس نے ایسا کیوں کہا، اور پاکستان میں ایک ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو پاکستان کی کسی پارٹی کے بھی اعلیٰ قیادت کو یا سینئر قیادت کو بلا کر اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک میں اسی کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن خیر، نام نہ مراد سعید صاحب نے بتایا ہے، نہ وہ کبھی بتائیں شاید، کیونکہ وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات مراد سعید صاحب نے اپنے الفاظ میں اور پبلکلی کی ہے، ایک نیوز چینل کے اوپر کی ہے۔ عمران خان کو ہٹا دو، بس یہ اس بندے کا مشن تھا، اور یہ مشن ظاہر ہے رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہے اور یہ ابھی تک چل رہا ہے۔ آگے جی، یہ وہ لوگ ہیں جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں اور فیصلے کرنے کے عادی ہیں، ایسی ہی چیزیں کر کے پاکستان کی سیاست کو بحران میں لانے والے یہی وہ لوگ ہیں، اوکے۔ اور کہتے ہیں کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، جیسا کرنا چاہتے ہیں کریں، مگر مرضی ہماری ہونی چاہیے۔ کیا ان لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسی عدالت نہیں بنی جو ان کا احتساب کرے، ان سے پوچھے کہ ہاں بھائی آپ کیسے لوگوں کو بلا کے بند کمروں میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نمائندوں کو بلا کر آپ فیصلے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ ان کو ہٹانے کے لیے تیار ہیں، آپ پاکستان کی سیاست کو بحران میں لے آئے ہیں اور پاکستان کی سیاست کو برباد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کے الیکٹڈ ممبران
یہ پاکستان عوام طے کرتی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ پاکستان کا حکمران کون ہوگا۔ پاکستان کی عوام کے پاس یہ فیصلہ ہونا چاہیے جو کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے، جو کہ پاکستان کا قانون کہتا ہے۔ لیکن کچھ چند شخص، کچھ چند حلقے پاکستان میں ایسے موجود ہیں جو 70 سالہ سیاست میں، جو 70 سالہ دور میں یہ چیزیں کرتے آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ڈاؤٹ لیس چیزیں ہیں جو لوگ کرتے آئے ہیں۔ اور پاکستان کی سیاست میں آپ دیکھ لیں کسی وزیر اعظم نے 5 سالہ حکومت پوری نہیں کی، چاہے وہ جتنا بھی پاکستان کی سیاست میں آپ تاریخ میں جائیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ کیوں کہ فوری اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور وہ حکومت کو گرانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 40-50 بندے یہاں سے توڑ دیے، 3-10 بندے ادھر سے توڑ دیے اور یہ بند کمرے کیے، انہوں نے فیصلے کر دیے، صبح جی اخبار اور نیوز میں پتہ چل گیا جی پاکستان کی حکومت گر چکی ہے جی، اب پاکستان کے پلے کچھ نہیں رہا، نئی حکومت بنائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ان کی مرضی کے لوگ نہیں تھے۔ اس شخص نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کیونکہ امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہتا ہے جو ہمیں پسند نہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ شخص نے واضح طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو یہ بات کی ہے کہ جی عمران خان صاحب تو امریکہ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، جی عمران خان صاحب تو امریکہ کو کہتا ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ، ہم آپ کے ساتھ دوستانہ ماحول میں چلنے کے لیے تیار ہیں مگر غلامی قبول نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں وہ پسند نہیں ہے۔ اس شخص کے ساتھ ملاقات کرنے والے جو تھے لوگ، جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا شخص قابل قبول نہیں ہے، اور جو بھی آپ کر لیں عمران خان کے علاوہ کوئی شخص پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک اہم سوال میں آپ کے اوپر چھوڑے جا رہا ہوں اور چھوڑنا چاہتا ہوں کہ ایک بات مجھے کلیئر بتائیں کہ وہ کون تھا جس نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کو بلایا، وہ کون تھا جس نے رجیم آپریشن کو ہوا دی، رجیم چینج آپریشن کو پھر منطقی انجام تک پہنچانے میں وہ اعلیٰ کار بنا ہوا ہے، وہ کون شخص ہے جو پاکستان کو اس دہانے پہ لے کے جا رہا ہے جہاں پہ پاکستان کی نسلیں غلامی کے لیے تیار ہو جائیں بعد میں، وہ کون سا شخص ہے جو پاکستان کو غلامی کرنے پر مجبور کر رہا ہے، وہ کون ہے جو پاکستان میں امریکن پالیسیز نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا یہ چیزیں اس شخص کو سوٹ کرتی ہیں؟ کیا ہماری اعلیٰ عدالتیں ان چیزوں کا نوٹس نہیں لے سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ پبلکلی مراد سعید صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں، مراد سعید صاحب MNA بھی ہیں، اور انہوں نے یہ واضح پبلکلی ایک نیوز چینل پر یہ بات کی ہے۔ کیا پاکستان کی ساخت اتنی کمزور ہے اداروں کی، تو ایسے لوگوں کو، ہوا دینے والے لوگوں کو پکڑ نہیں سکتے؟ کیا پاکستان کا قانون اتنا کمزور ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو گرفت نہیں ڈالتا ہے؟ کیا صرف قانون غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے نہیں ہے؟ یہ چیزیں، میں یہ سوال آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ ضرور اس کا جواب تلاش کیجئے گا اور آپ کو ایک دن اس کا جواب ملے گا بھی ضرور، کیونکہ تلاش کرنے سے چیزیں ملتی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا آج ایک اہم احتجاج ہونے جا رہا ہے جی الیکشن کمیشن کے خلاف، آج ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے فالوور سے، اپنی قوم سے، اپنے جالے اور جیالیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے بات کریں گے، جس کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے، جب یہ احتجاج کیا ہے، پرامن کیا ہے۔ احتجاج عوام کا بنیادی حق ہے، یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا پسند کروں گا۔ اس کو مت چھینا جائے۔ میں ان لوگوں کی طرف یہ بات کر رہا ہوں جو خود بھی احتجاج کے متحمل رہے ہیں، جو خود بھی کہتے ہیں کہ احتجاج کیا جائے،
چاہے وہ معیشت کے خلاف ہو، چاہے وہ مہنگائی کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی بھی سیٹ اپ کے خلاف ہو۔ احتجاج عوام کا بنیادی حق ہے اور اس سے کوئی ان سے چھین نہیں سکتا ہے۔ احتجاج حکومت میں ہوں لوگ، چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں، چاہے پاکستان کا کوئی فرد واحد ہو، تو وہ بھی اپنے حق کے لیے احتجاج ریکارڈ کرا سکتا ہے۔ تمام پاکستان بہن بھائیوں کو یہ حق پاکستان کا آئین دیتا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو یہ حق آسانی سے کبھی نہیں ملا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کبھی بھی پاکستان میں لوگوں کو حق نہیں ملا ہے اور احتجاج کرنے کے لیے ان کو سڑکوں پر آنا پڑا ہے، اپنی احتجاج ریکارڈ کرانا پڑا ہے۔ اس کے لیے پھر ان کو چاہے وہ جیلیں ہو جائیں، چاہے ایف آئی آر ہوں، چاہے دہشت گردی کے پرچے کاٹے جائیں ان کے اوپر، چاہے پھر ان کو آنسو گیس شیلنگ کا سامنا کرنا پڑے اور ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات کا سامنا کرنا پڑ جائے ان کو، یا پھر 25 مئی جو یہ کچھ 2 مہینے پہلے جو واقعہ ہوا، اس طرح کے واقعات کا سامنا کرنا پڑ جائے، مگر عوام کو اپنے حق کے لیے یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں پاکستان میں۔ کیا یہ مہذب ملک ہے؟ کیا یہ مہذب معاشرہ ہے؟ کیا یہ قانون ہے؟ کیا یہ قانون پاکستان کی عوام کے لیے اس طرح کا بنایا گیا ہے؟ مگر لوگوں کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر آنا پڑتا ہے، اور چاہے قانون کسی قسم کا بھی پاکستان میں بنا ہو، حق سڑکوں کے اوپر پڑا ہے لوگوں کا، اور وہ لوگ سڑکوں سے جا کے اٹھاتے ہیں حق اپنا۔ کیسے؟ جب بھی احتجاج کیا جاتا ہے تو سڑکوں پہ کیا جاتا ہے، لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں۔ کبھی بھی کسی مہذب معاشرے میں عوام سڑکوں پر نکلنے کے قابل نہیں ہوتی جب ان کا حق ان کی دہلیز پر پہنچ رہا ہوتا ہے، جب ان کو قانون اور انصاف ان کی دہلیز تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی حکومت ہے، ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے۔ جب بھی آپ کسی بڑے ڈاکو مجرم کو پکڑنے جائیں گے تو ظاہر ہے ڈیموکریسی خطرے میں آ جاتی ہے۔ کیا ڈیموکریسی اتنی کمزور ہے کہ کسی کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے، کسی چور کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ خطرے میں آ جاتی ہے؟ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ڈیموکریسی ہے کیا چیز۔ ڈیموکریسی ایک عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام کے لیے بنائی جاتی ہے، عوام کی وجہ سے بنتی ہے، اور اسی عوام کو سڑکوں کے اوپر رونتے ہیں، اس کا حق نہیں دیتے ہیں، اس کے خلاف شلنگ کرتے ہیں، گولیاں برسا دی جاتی ہیں۔ ہمارے حکمران چاہے وہ کسی بھی سیاسی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، اور ان کو آئین کے مطابق پاکستانی قوم کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، اور وہ محروم نہیں کر سکتے پاکستانی قوم کو۔ کل اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں اور وہ بھی احتجاج کریں تو حکومت کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ قوم کا ساتھ دے۔ ان کا احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس کو پرامن طریقے سے سنیں۔ حکومت کا کام ہے صبر اور تحمل سے کام لینا۔ ہر مسئلے کا حل سوٹی نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل ڈنڈا نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل سڑکوں پر شیلنگ اور آنسو گیس نہیں ہے۔ یہ چیزیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہوتی ہیں۔ اگر عوام کے مسائل ہیں تو ان کے ذمہ دار حکمران ہیں، عوام نہیں ہے۔ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، اور اس ووٹ وہ ایک کوئی نارمل ووٹ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں، اے سی کے نیچے بیٹھے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب عوام ان سے سوال کرتی ہے کہ ہمارے رائٹس کہاں ہیں، ہمیں رائٹس پراپر نہیں مل رہے، تو ان کے اوپر آپ لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اوپر آپ شلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئین کے کس آرٹیکل میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ پاکستانی عام لوگ سڑکوں پر نکلیں اور آپ ان کے اوپر گولیاں برسا دیں، آپ ان کے اوپر آنسو گیس کی شلنگ کریں اور ان کے اوپر دہشت گردوں والے پرچے کاٹیں اور ان کو جیلوں میں بند کر دیں؟ تو اس سے افراتفری پیدا ہوتی ہے، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اس سے ملک بنتا نہیں ہے، ملک ٹوٹتا ہے اس سے۔ اور یہ چیزیں
نفرت پیدا کرتی ہیں یہ چیزیں حکومت میں چاہے کوئی بھی ہو. میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک ایسا انسان ہوں جو سچ کا ساتھ دیتا ہوں. جو سچ کے ساتھ کھڑا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, چاہے یہ حکومت ہے یا پچھلی حکومت ہے, کوئی بھی حکومت ہے, لیکن کم از کم آئین اور قانون کے مطابق سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ لوگوں نے حلف لیا ہوا ہے آئین کا اور قانون کا, اور اسی آئین اور قانون کے آرٹیکلز کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں آپ لوگ. یہ چیزیں بے بنیاد ہوتی ہیں اور عوام کے اندر نفرت پیدا کرتی ہیں. پاکستان کے لوگوں نے آزادی حاصل کی اور کیسے حاصل کی؟ پاکستان کے جو آباء و اجداد ہے پاکستانیوں کے, انہوں نے بڑی مشکل سے ملک حاصل کیا. کیا قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ پاکستان یہ تھا؟ کیا خواب جو تھا علامہ اقبال کا وہ یہ تھا کہ عوام کو اکٹھا کیا انہوں نے اور ایک ملک بنایا, ایک آئین بنایا, اور اب اسی آئین کے اوپر لوگ حلف لیتے ہیں بڑے بڑے ایوانوں میں جا کر, اور اسی آئین کا حلف لینے کے باوجود اسی آئین کے اندر جو رائٹس ہیں وہی عوام تک نہیں پہنچتے, بلکہ وہ بھی عوام جب لینے کے لیے نکلتی تو ان کے اوپر شلنگ وغیرہ اس طرح کے سیٹ اپ آتے ہیں. یہ چیزیں بہت غلط ہیں اور افراتفری انتشار کی طرف جاتی ہیں. کچھ چیزیں یہ میں نے بیان کی ہیں. باقی ایک چیز مین, اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کی باتیں چل رہی ہیں جی, اور کچھ جو گروپس ہیں, کچھ حلقے ہیں جو حکومتی بھی ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے, عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے, عمران خان صاحب کی پارٹی کو بین کیا جائے. تو میرا ان سے سوال ہے کہ کیا یہ چیزیں کرنے سے جو بے بنیاد ہیں, جو قانوناً وہ قانون کے دائرے میں کرنے کے علاوہ آپ جو سازشن کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں, کیا ان سے ملک کی ساخت کمزور نہیں ہوگی؟ کیا ملک میں انتشار پیدا نہیں ہوگا؟ کیا ملک میں افراتفری انارکی پیدا نہیں ہوگی؟ کیا عوام جو اتنی بڑی سیاسی پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے وہ خاموشی سے دیکھتے رہیں گے؟ یہ آپ غلط کریں گے اور اس کا آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ پہلے آپ نے کتنا غلط کیا اور اب آپ نے کتنا غلط کرنے جا رہے ہیں. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا, نہ کہ عوام کو انتشار کی بھٹی میں جھونک دینا, نہ کہ عوام کو ایسے سیٹ اپ میں لے کے آنا کہ تاکہ وہ حکومت کے خلاف ہی عوام کھڑی ہو جائے. حکومت کا کام ہے صبر و تحمل کے ساتھ کام کرے, پاکستان کی معیشت کو ڈوبنے سے بچائے, پاکستان کی حفاظت کرے, پاکستان کی غریب لوگوں تک روزی پہنچائے, ان تک رزق پہنچائے, ان تک چیزیں آسان کرے, ان کی ایکسیس آسان کرے, نہ کہ ایسی سازشوں کا حصہ بنے جو پاکستان میں جو انتشار پیدا کرتی ہیں. اگر آپ کو کسی چیز پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے آپ الیکشن کرائیں, عوام کے پاس جائیں, عوام کے ظاہر ہے پہلے بھی تو آپ عوام کے ذریعے اس سیٹ تک پہنچے ہیں, تو دوبارہ آپ کو اتنی ہمت ہونی چاہیے, اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ دوبارہ عوام کے پاس جائیں اور عوام کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ان سے ووٹ لے کے دوبارہ اسی سیٹ پہ آئیں. یہ جو کرسی کا کھیل ہے اس میں عوام پستی ہے اور انتشار میں عوام مرتی ہے, غریب لوگ مرتے ہیں, امیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو خدا را ان چیزوں سے بچیں. اور ہم دنیا کے سامنے کس قسم کی تصویر پیش کرتے ہیں اس طرح کے حالات پیدا کر کے پاکستان میں, ہم دنیا کو کیا میسج دیتے ہیں کہ ہمارا پاکستان واقعی ایسا ہے جس طرح کی ہم کیا کہتے ہیں تصویر پیش کرتے ہیں انتشار پیدا کر کے. ہم اپنی نسلوں کو کیا سبق دے کے جا رہے ہیں؟ یہ پاکستان کا نظریہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا خواب نہیں تھا, پاکستان اس بیس پہ نہیں بنا, پاکستان بنا ہے کلمے کی بنیاد پہ. پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ, اور آج ہم انہی چیزوں کے خلاف جا رہے ہیں. تو خدا را ان چیزوں سے پرہیز کریں. گورنمنٹ میں کوئی بھی ہے, حکومت میں کوئی بھی ہے, وہ سب قابل احترام ہیں, لیکن وہ عوام کے ساتھ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کھڑے ہوں, نہ کہ کسی اور ایجنڈے پہ کھڑے ہوں.
हुकूमतें आती जाती रहती हैं, 70 सालों में सियासत आती जाती रही, हुकूमतें आती जाती रही, मगर अवाम वही रहती है जो दोबारा हुकूमतों को तब्दील करने का हक रखती है, पावर रखती है। तो अवाम के साथ अवाम के वोट का सौदा ना किया जाए, कभी भी ना किया जाए और धोखा ना दिया जाए। तो यही आपकी कामयाबी है। तो मेरा ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, खुदारा मैशत के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हुकूमत एक सब्र और तहम्मुल के साथ करें, और कोई भी आपके खिलाफ नहीं है अगर आप सच पर खड़े हैं। कोई भी आपको नहीं छेड़ेगा जब आप सच पर खड़े होंगे, और जब आप झूठ का सहारा लेंगे, जब आप करप्ट चीज़ों का सहारा लेंगे, तो जाहिर है कि पाकिस्तान में अवाम शऊर रखती है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करूँगा, और अपने भाई को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।